اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ بے شک خدا کا ذکر سے ہی قلوب کو اطمینان ملتا ہے۔ آج اسی آیہ مجیدہ کے ایک اور دوسرے اسپیکٹ کی طرف نظر کرتے ہیں کہ امیدوار خدا کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ امیدوار خدا کیوں مایوس نہیں ہوتا؟ کیونکہ جو خدا کی رحمت کا امیدوار ہوتا ہے اس سے یہ یقین کامل ہو جاتا ہے کہ اب باقی سب چیزیں ہیچ ہیں، اور وہی ہے جو اصل کارساز ہے، وہی ہے جو اصل قدرت مند ہے، وہی ہے جو ہر چیز پر قادر و مطلق ہے۔ بس جب قادر مطلق کی قدرت کا ادراک انسان زبان سے بھی اور قلب سے بھی کر لیتا ہے تو پھر وہ مایوس نہیں ہوتا۔ ایک بہت خوبصورت واقعہ ہے جو عرفا بیان کرتے ہیں۔ وہ محمد بن عجلان نامی ایک بزرگ تھے، ان کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار ان کے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی اور انہوں نے اپنی حالات کی بہتری کے لیے کافی ہاتھ پاؤں مارے، لیکن کہیں سے بھی کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ آخر میں انہوں نے حاکم مدینہ کے پاس جانے کا ارادہ کر لیا۔ اب یہ بھی تھا کہ جو حاکم مدینہ تھا وہ ان کا قریبی عزیز تھا اور انہیں امید تھی کہ وہ ان کی کچھ مشکل کشائی یا ان کی حاجت روائی کر دے گا۔ اب جب وہ حاکم مدینہ کے دربار میں جا رہے تھے تو راستے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک جزاد بھائی، ان سے ان کی ملاقات ہو گئی۔ امام کے چچا زاد نے ان سے پوچھا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ابن عجلان نے کہا کہ مجھ پر قرضوں کا بہت بوجھ پڑ چکا ہے اور میں اسی لیے حاکم مدینہ کے پاس جا رہا ہوں کہ وہ مجھے کوئی مالی معاونت کرے جس سے میری کچھ حاجت روائی ہو۔ میں آج کل بہت تنگ حالات میں ہوں، میرے حالات بہتر ہو جائیں۔ یہ سن کے امام جعفر صادق علیہ السلام کے چچا زاد نے کہا کہ کیا میں آپ کو کچھ احادیث جو میں نے امام جعفر صادق سے سنی ہیں، احادیث قدسیہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنی ہے، کیا میں آپ کو سناؤں؟ تو ابن عجلان نے کہا اس سے اچھی کیا بات ہے۔ وہ ایک طرف بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے حدیث جو میں آپ کو بیان کرتا ہوں وہ حدیث قدسی بہت مہم ہے، اور اس حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، یعنی اتنی بڑی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ کھا رہے ہیں، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، جو بھی میرے علاوہ کسی اور سے امید وابستہ کرے گا تو میں اس کی امید کو قطع کر دوں گا۔ یہ حدیث سنانے کے بعد کہتے ہیں کہ آیا آپ کو دوسری حدیث بھی سناؤں؟ ابن عجلان کہتے ہیں ضرور، کیوں نہیں، آپ ضرور سنائیں۔ وہ فرماتے ہیں میرے بندے پر افسوس ہے، میں تو مانگے بغیر اسے نعمتیں عطا کرتا ہوں، تو کیا اگر وہ مجھ سے مانگے اور میرے فضل و عطا کی امید رکھے تو میں اسے محروم رکھوں گا؟ بس جیسے ہی یہ احادیث ابن عجلان سنتے ہیں وہ جان جاتے ہیں کہ یہ احادیث اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے سنانے کے لیے اپنے امام جعفر صادق علیہ السلام کو بھیجا ہے۔ بس عارف کی یہی نشانی ہوتی ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی نشانیوں کو سمجھ جاتا ہے، اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ خدا کی عطا لامحدود ہے، وہ کس طرح اپنی رحمت بے پایاں سے بن مانگے عطا کرتا ہے۔ یہاں ہدایت ابن عجلان کو بن مانگے عطا ہوئی ہے، اور یہ ہدایت کیوں عطا ہوئی ہے؟ تاکہ وہ کسی انسان، کسی بشر کے آگے ہاتھ پھیلانے کی بجائے قدرت مند خدا کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، اسی سے گزارش کریں۔ کیا ابن عجلان نے پہلے خداوند قدوس سے دعا نہیں مانگی ہوگی، لیکن وہی ایلیمنٹ شاید مسنگ تھا جو تفکر اور تدبر کا تھا۔ تو یہاں ان احادیث قدسیہ کی بیان سے محمد عجلان یہ بات سمجھ گئے۔ جیسے ہی انہوں نے ان واقعات کو، ان احادیث کو سنا تو وہ جھوم اٹھے اور کہا کہ خدا را یہ حدیث قدسیہ ایک بار مجھے اور سنا دو، یہ میرے دل کی گہرائیوں میں اتر رہی ہیں، یہ مجھ پر اثر کر رہی ہیں۔ اے میرے بھائی، یقیناً
میں اللہ کے فضل و کرم پر ہی آج سے نظر رکھوں گا اور اپنے تمام معاملات کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھے اور بغیر حاکم مدینہ سے ملے اپنے گھر چلے گئے۔ اور پھر کیا ہوا کہ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے حالات تبدیل کر دیے، ان کی مشکلات کو آسان کر دیا، ان کا قرض اتار دیا اور غربت کی جگہ خوشحالی نے لے لی۔ یہ چیز ہمیں سمجھنے کی ہے کہ اگر آج کا جوان صحیح طور سے خدا سے متصل ہو جائے، خدا سے توسل کرے، خدا کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرے، خدا کی معرفت کے لیے جستجو کرے، اور جب خدا کا ذکر کرے تو وہ تدبر اور تفکر سے کرے، یعنی صرف زبان سے لا الہ کہنا، زبان سے دعا کرنا، زبان سے ہاتھوں کو بلند کر کے یا اللہ میری مشکلات کو آسان کرنا، اس کے بجائے وہ قلبی طور پر سمجھے کہ آیا وہ ذہنی طور پر بھی آمادہ ہے، کہ ذہنی طور پر وہ یہ تو نہیں گمان کر رہا کہ کوئی اور ہے جو اس کی مشکل کشائی کرے گا۔ جہاں یہ عمل انسان انجام دیتا ہے وہاں خدا اپنے ہاتھ کو روک لیتا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ انسان کو اس نہج پر لانا چاہتا ہے جہاں اسے سمجھ آئے کہ اب بشر کی استطاعت سے باہر ہو گیا ہے، اب قدرت مند خدا ہی اس کے مشکلوں کا مداوا ہے اور وہی اس کی مشکل کشائی کرنے والا ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اہل بیت علیہ السلام کے صدقے سے، ان نورانی شخصیات کے صدقے سے جو ہماری ہدایت کے لیے آئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے سے ہماری ہدایت فرمائے، ان کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خداوند متعال ہمیں اپنے نفس کی معرفت اور خداوند متعال کی حقیقی معرفت عطا فرمائے تاکہ ہماری بے سکونیاں، بے قراریاں دور ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔